کے وسائل جو ہیں وہ کس بے دردی کے ساتھ لوٹے جا رہے ہیں اور لوٹنے والے کون ہیں، اور اس لوٹ مار سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2-3 مہینوں کے اندر، 4-6 مہینوں کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کی بنیاد ظاہر ہے جب ہمارا وطن غلام ہوا 1947 میں تو وہاں سے ہی رکھی گئی تھی، اور چونکہ اس پر یلغار بہت بڑی تھی، اور بڑی طاقتوں کا، انڈیا اور پاکستان 2 بڑی طاقتیں ہیں، دونوں ایٹمی ملک ہیں، ان کا قبضہ تھا، تو ان کے کا اثر و رسوخ اور ان کی یہاں پر جو بدماشی تھی اور ان کا یہاں کی سیاست پر اور یہاں کے سماج پر جو کنٹرول تھا اور جو ہے، اس نے ان 75-76 سالوں میں بہت ساری جو ہے وہ قباحتیں پیدا کی تھی اس قوم کے اندر، اور قوم ان سارے معاملات کو سمجھنے کے باوجود بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن ان 6 مہینوں میں وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ مجتمع ہو کر وہ رنگ لے کر آئی، اور عوام کے شعور میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ اپنے وسائل کے بارے میں اور اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک خطہ جو 6000 میگا واٹ بجلی آج کے دن پیدا کر رہا ہے، اس کو یہ حق نہیں کہ وہ 400 میگا واٹ بجلی استعمال کر سکے، اور جس کے دریا جو ہیں وہ پورے پنجاب کو، سندھ کو، پختونخوا کو، حتیٰ کہ بلوچستان تک زمینوں کو سیراب کرتے اور غلہ پیدا کرنے میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں، وہ اپنے لیے سستا آٹا اور سستی اشیاء خورد و نوش حاصل نہ کر سکے اور نہ اس پانی کو اپنے لیے استعمال کر سکے، اور پھر ایک ایسی اشرافیہ کو یہاں پر جو ہے وہ پالا پوسا اور جوان کیا گیا اور پروان چڑھایا گیا کہ جو ان وسائل کی لوٹ مار میں بطور کمیشن ایجنٹ کام کرے، اور وہ اشرافیہ بھی جو ہے وہ اپنا ایک تقدس، اپنا ایک سیاسی اور سماجی تقدس جو ہے وہ اس کو بھی تعمیر کرے، وہ برادریوں کے نام پر، وہ علاقوں کے نام پر، وہ اپنے کسی بڑے کے نام پر راجدھانیاں قائم کر کے تو وہ بیٹھے رہیں اور وہ مقدس گائے بن جائیں۔ تو اس تحریک نے جہاں ہمارے دشمنوں کو اور جہاں اس ریاست کے وسائل لوٹنے والوں کو بے نقاب کیا، وہیں پر یہ جو چھوٹی چھوٹی مقدس گائے ہم نے ہر محلے، ہر علاقے میں بنائی تھی برادریوں اور قبیلوں کے نام پر، ان کو بھی اور ان کی اہلیت اور قابلیت کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ آج جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ حکومتی عہدیداروں سے ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور مذاکرات میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو بجلی نہیں دے سکتے، ہم آپ کے آٹے کی قیمتیں نہیں کم کر سکتے، ہم فلاں جو مراحت ہیں ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ باتیں سرے عام ہوئی ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے علاقوں میں آ کر یا ہمارے ووٹ لینے کے دوران جب یہاں آتے ہیں اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور خود کو بہت بڑے بڑے لیڈر اور سردار اور فن خان اور چودھری سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کی فنانس کمیٹی کے ممبران کے سامنے بھی گفتگو کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ واپڈا کے ساتھ اپنی ہی زمین پر بننے والے ڈیموں کے متعلق معاہدے کرنے سے قاصر ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب ہم 75 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں، جو ہمارے آزادی پسند زعماء تھے وہ یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ ایک بے اختیار اور اپاہج قسم کا نظام ہے جو آپ کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ آپ کے معاملات حل کرے اور آپ کے حقوق کا تحفظ کرے، بلکہ یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہ اسلام آباد کے قبضے کا تحفظ کرے، یہ اسلام آباد کی اجارہ داری جو یہ ہے یہاں پہ اس کو سموتھ بنائے، اس کو آسان بنائے، اور لوگوں کے اندر اگر کہیں کوئی بغاوت ہے، کوئی ریزنٹمنٹ ہے، کوئی غم و غصہ ہے تو اس کو کم کرے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اب بہت زیادہ کلیئر ہو کر واضح ہو چکی ہیں، اور ہم ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں
کہ جہاں پہ ہر صورت میں ہمیں کوئی ایک راستہ اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ پچھلے 10-15 دن کی صورتحال کا ایک یاد دہانی کرواؤں تو آپ دیکھیں کہ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے 5 اگست 2019 کے مودی حکومت کے اقدام کو جائز قرار دیا اور اس پر مہر ثبت کی۔ اس 5 اگست 2019 کے اقدام کے پیچھے حکومت پاکستان اور پاکستان کے فوجیوں اور جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل رضامندی اور حمایت شامل تھی، اور 2 سال تک دبئی میں پاکستان کے اور انڈیا کے انٹیلیجنس ادارے اور دیگر جو ہیں وہ مذاکرات کار بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے اس اقدام پہ راضی اور تیار تھے۔ یہ باتیں اب تشت ازبام ہیں، یہ میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ باتیں پاکستانیوں نے ہی، پاکستان کے صحافیوں نے ہی سامنے لائی ہے کہ کیسے باجوہ کے دور میں اور عمران خان کے دور میں مودی حکومت کے ساتھ یہ معاملات طے کیے گئے، اور اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ انڈیا جو ہے وہ یہ اقدام اٹھا کے اس کشمیر کو اپنی طرف ضم کر لے، اس کی جداگانہ ریاستی حیثیت ختم کرے، اور اس کے بعد پاکستان دھیرے دھیرے وہی اقدامات جو ہے وہ مکمل کرے گا اور اس مسئلے کو آر اور پار تقسیم کے ذریعے حل کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں جو ہیں وہ یہ بہت ساری باتیں آپ سارے لوگ پہلے سے آگاہ ہیں۔ تو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جب اس کو